بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم نے اپنے لاسٹ سیشن میں کچھ باتیں کی تھیں، خاص طور پہ ویسٹرن آن سلاٹ کے حوالے سے کہ اس کے کیا کیا اسپیکٹس ہیں یا کس نیچر کا ہے، اور ایک پوائنٹ ہمارا رہ گیا تھا جس کو ہم انشاءاللہ آج کور کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اگلے اپنے ٹاپک کی طرف جائیں گے، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ what are the positive impacts of this onslaught، یعنی آن سلاٹ کی وجہ سے پرابلمس کتنی ہو رہی ہیں، پیپل آر سفرنگ، پوری دنیا سفر کر رہی ہے آبویسلی، اور ان ویسٹرن آئیڈیالوجیز ظاہر ہے ہمیں نہ صرف سائیکولوجیکلی، ایموشنلی، اسپریچولی انفلوئنس کر رہی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فزیکلی انفلوئنس کر رہی ہیں۔ تو ایتھیزم کی وجہ سے، ایگنوسٹسزم کی وجہ سے، اور گاڈ لیسنس کی وجہ سے، اور سائنٹزم کی وجہ سے، اللہ معاف کرے، جو اوور آل پوری دنیا میں ڈسٹرکشن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، تباہی دیکھنے کو مل رہی ہے، آبویسلی اس پہ بہت زیادہ ڈیٹا موجود ہے، اسٹڈیز موجود ہیں، ریسرچز موجود ہیں۔ یعنی جو ایتھیزم ہے، یعنی جس طریقے سے اس نے ڈسٹرکشن، اور خاص طور پہ جو لوگ خدا پہ بلیو نہیں کرتے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم پچھلے دنوں پڑھ رہے تھے یا ڈسکشن کر رہے تھے کہ ایون ویسٹرن تھنکرز جو لبرلزم کے ٹاپ کے تھنکرز ہیں، وہ بھی ایتھیزم کے خلاف ان کی زیرو ٹالرنس ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ ایتھیزم اور گاڈ لیسنس، یا اگر ہم ایتھیزم کو جنرلی بات نہ کریں، گاڈ لیسنس کی بات کریں، تو وہ بندہ جو خدا پہ بلیو نہیں کرتا، کسی ہائر مورل ویلیو اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی نا، تو وہ کیوں کسی کے لیے کوئی اچھا کام کرے گا، وہ کیوں کسی وجہ سے رکے گا کہ میں نے یہاں پہ برائی کرنی ہے تو میں کیوں نہ کروں، تو دیر از نو ریزن وائی ہی شوڈ اسٹاپ۔ تو اس حوالے سے یہ بندہ، ایسا بندہ بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو ہے، ٹھیک ہے نا، انسانیت کے لیے، اور اسی طریقے سے نہ صرف انسانیت کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ تو اٹ ڈزنٹ میک سینس، یعنی وائی شوڈ آئی بیہیو، وائی شوڈ آئی یعنی سپروائز مائی مورل کنڈکٹ وٹس ایور، ٹھیک ہے نا، میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے۔ بہرحال اس کے کچھ پازیٹیو امپیکٹس بھی ہیں جو آن سلاٹ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر چیز میں مسلمانوں کے لیے خیر ضرور رکھتے ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ جو ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ سیدہ عائشہ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی واقعہ عفق کی وجہ سے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، اس میں اللہ نے خیر رکھی ہے، یعنی الٹیمیٹلی اس میں بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے بینیفٹس ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے سورۃ النور نازل ہوئی، اور بہت سے ہمیں ایسے مورلز سیکھنے کو ملے جن کا ہمیں پہلے علم نہیں تھا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پیپل ہیو began to study Islam and this has led to the rise of Islam۔ 9/11 کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے یعنی ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کہ there has been a rise in Islam, a significant rise in Islam from a number of aspects، ٹھیک ہے، خواتین میں بھی، اسی طریقے سے مردوں میں بھی، اوور آل پوری دنیا کے اندر ایک اسلام کو جو ہے رائز ملا۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ الٹیمیٹلی لوگوں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا۔ اس سے پہلے ان کو اسلام کا اتنا پتہ، یعنی پتہ تھا لیکن انہوں نے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی، لیکن جب اسلام ایک پیور ایول بن کے لوگوں کے سامنے آیا اکارڈنگ ٹو دیم obviously، تو اس وقت لوگوں نے کہا یار ہم پڑھ کے تو دیکھیں یہ کہتا کیا ہے، ہاؤ کین اٹ بی پیور ایول۔ تو لوگوں نے جب اسلام کو پڑھنا شروع کیا تو اس کے بعد دے ریئلائز کہ یار اس میں اتنی برائی نہیں ہے جس طرح ہم سمجھتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ یوسف ایسٹس کا مجھے ایک بہت پرانا کلپ بھی یاد آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر آپ، وہ اپنی سٹوری سناتے ہیں جب بھی ان کی، میرے خیال ہے پیس چینل کے اوپر ان کی ان کا پورا ایک ویڈیو ہے جس میں انہوں نے پوری اپنی کہانی بتائی کہ کس طریقے سے وہ اسلام کی طرف آئے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ایز لانگ ایز آپ قرآن مجید کو یا ریلیجن کو بہت زیادہ کرپٹ کر کے نہ بیان کرو، اور آپ سمپلی اس کو اسٹیٹ کر دو اسلام کو the way it is in fact، ٹھیک ہے نا، as it is، تو it really influences you۔ تو انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں واقعی قرآن مجید پڑھ کے، اگرچہ ہی belong to a Christian family، اور انہوں نے قرآن مجید جب پڑھا تھا تو بیسکلی وہ اپنا مقصد بتاتے، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ he read it in fact to actually refute it، کہ میں اس کو پڑھوں اور میں اس کے اندر سے غلطیاں ہیں اس کو تلاش کروں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ اسلام کے اندر ایک بہت سگنیفیکنٹ انکریز آیا، خاص طور پہ 9/11 کے بعد۔ اس پہ باقاعدہ پیو والوں نے ریسرچ بھی کی ہوئی ہے، اور there has been a significant research یعنی rise in Islam as well۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ری امبریسنگ اسلام ود کنوکشن rather than merely listening to what others say about it۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 9/11 کے بعد جب اسی طریقے سے یہ خاص طور پہ سوشل میڈیا بہت زیادہ ہمارے پاس جس کی ایکسیس آئی، تو ہم لوگوں نے بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ اپنے ایمان کو مضبوط کیا۔ کس طریقے سے؟ we started studying Islam in fact۔ اس سے پہلے کبھی بھی ہم نے اس طریقے سے اسلام کو اسٹڈی نہیں کیا۔ یعنی اگر میں اپنی بات کروں، میں مدرسے میں پڑھتا ہوں، اور میں نے مدرسے سے پڑھا، تو یہ جو ایشوز ہم آج میں پڑھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یہ کبھی ہم نے پڑھے نہیں تھے خود بھی، اور کبھی اس ایسپیکٹ سے ہم نے ان چیزوں کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے لیے وہ ایشوز نہیں تھے اس وقت اپیرنٹلی، یا پھر ہمارے پاس ان کی ایکسیس نہیں تھی، یا ہمارا ایکسپوجر نہیں تھا۔
لیکن اب آ کے میں دیکھتا ہوں سبحان اللہ، یعنی اگر میں اپنے آپ کو اپنا کمپیریزن کروں، جب میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا، اگرچہ میں ڈائریکٹلی اسلامک سائنسز پڑھ رہا تھا، اور ابھی میں اپنے آپ کو دیکھوں، زمین آسمان کا فرق ہے. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب اسلام کو ڈیفینڈ کرنا پڑا، سوشل میڈیا پہ میرا ایکسیس ہوا اور میں نے اس کو یوز کرنا، اور ایسے لوگوں سے انٹریکشنز ہوئیں، تو مجھے بہت سی ایسی چیزوں کا پتہ چلا جو میں نے شاید، اور وہ ہمارے دینی لٹریچر میں موجود تھیں وہ چیزیں، لیکن کبھی اس طریقے سے ہم نے ان کو ایکسپلور ہی نہیں کیا تھا، ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی نا. تیسری چیز کیا ہے کہ many Islamic scholars have so far failed to live up to what was expected of them in terms of spreading Islamic knowledge, defending Islam and advocating its truth. The contemporary onslaught will renew the determination to act. تو اس طریقے سے انہوں نے ہمارے اسکالرس کو بھی بہت زیادہ اپ گریڈ کیا. یہ بیسکلی جو میں نے یہ اسٹیٹمنٹس لی ہیں، یہ شیخ احمد یوسف السید کی کتاب جو ہے نا، جو آپ کے سامنے میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی، سابغات کے نام سے، مسکنسیپشنز اینڈ ریفیوٹیشنز، یہ بیسکلی ان کی ہے، یہ وہاں سے میں نے لیا ہوا ہے. پازیٹیو امپیکٹس کا نا پورا ان کا ایک سیکشن ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں انہوں نے یہی چیزیں، میں نے اس کو سمرائز کر کے بیان کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ بہت سے اسکالرز نے اپنے آپ کو بھی اپ گریڈ کیا، یعنی بہت سے اسکالرز، جب تک ظاہر آپ کے سامنے وہ ایشوز نہیں آئے، اسکالرز نے اس کو اپنے آپ کو اپنے کنسالیڈیٹ نہیں کیا نا اپنی نالج کو، اور اس کو دوبارہ انہوں نے دیکھا نہیں، اس طرح دوبارہ اسٹڈی نہیں کیا. تو اس ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ اب اسکالرز، یعنی پہلے ہمیں عجیب و غریب چیزیں نظر آتی تھیں، اسکالرز بات کو بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، لیکن اب اسکالرز کو بھی دے ہیڈ ٹو بی ریلیونٹ. آج آپ دیکھیں ہمارے خطبات، ہمارے جمعہ کے جو خطبات ہیں کافی امپروو ہو چکے ہیں الحمدللہ. یعنی لٹرلی میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں، مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک پچھلے دنوں ایک خطبہ پڑھا کسی جگہ پہ، تو وہاں پہ خطبہ جو تھا وہ ٹریفک جو ہے اس کو جو ہے نا اس کے رولز کو فالو کرنے کے حوالے سے تھا. دس از اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک ان فیکٹ. اسی طریقے سے پھر ایک اور میں نے خطبہ انہیں کی طرف پڑھا، انہیں عالم دین کے پیچھے، تو انہوں نے جو کلینلینس کے حوالے سے، اور یہ جو لٹر ہے پبلک کے اندر ہم پھینکتے کوڑا، اور پھر اس ٹائم وہ جو مسجد جو تھی جہاں پہ وہ جمعہ پڑھ رہا تھا، اس کے بالکل سامنے نالا تھا، اور لوگ کیا کرتے تھے، آس پاس کے لوگ صرف ڈمپ کرتے تھے سارا لیٹر وہاں جا کے. تو انہوں نے اس پہ جمعہ بڑھایا کہ بھائی آپ لوگ اتنا گند ڈالتے ہیں تو سارے مل کے ہماری شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے، ہم اس کو کریں. تو سبحان اللہ اس طرح کے جب ٹاپکس آنا شروع ہوئے تو پیپل ایکچولی اسٹارٹڈ فیلنگ. پھر اسی طریقے سے ان کا ایک اور ٹاپک تھا جس پہ انہوں نے کمیٹیوں کے حوالے سے، کمیٹیاں ڈالتے ہیں نا اس کے حوالے سے ڈسکشن کی. کتنی ٹائپ کی کمیٹی، ایک لکی کمیٹی بھی آپ نے دیکھی ہوگی رکشوں کے پیچھے وہ پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال وہ بھی ایک کمیٹی. تو انہوں نے ساری کمیٹیوں کی اقسام بتائی اور اس میں بتایا کہ کون سی قسم جو ہے وہ ٹھیک ہے، کون سی غلط ہے، اور کس طریقے سے آپ اس میں سے. جی یہ ایک اسکالر ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. بتا دیتا ہوں، نعیم الرحمان بھائی ہیں، نعیم الرحمان ناصر صاحب، ان کو پتہ ہے ماشاء اللہ، سیف اللہ بھائی کو بھی. تو ماشاء اللہ عالم دین ہے اور ان کا جمعہ پڑھاتے ہیں، تو ان کے اس طرح کے ٹاپکس ہوتے ہیں بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک ہوتے ہیں، مطلب ریلیونٹ لوگوں کو نا واقعی سیکھنے کو ملتا ہے، لوگ بہت انٹرسٹ لے کے آتے ہیں ان سے سننے. اینڈ دیر آر مینی پیپل ہو ایکچولی میک نوٹس ایز ویل. تو اب ماشاء اللہ یہ اس طرح کا ہے. تو پہلے جو ہمارے ٹاپکس ہوتے تھے، یعنی ابھی بھی کچھ جگہ ہیں جہاں پہ اللہ معاف کرے جو ٹاپکس ہوتے ہیں بس وہ فضائل یا پھر کہانیاں ہوتی ہیں، یعنی آپ کے یعنی بزرگوں کی کہانیاں کہ جی فلاں بزرگ تھے، ان کی یہ کرامت تھی، فلاں بزرگ ان کی یہ کرامت تھی، اور اسی پر واہ واہ کر کے لوگ اٹھ جاتے ہیں. اینڈ دیٹس آل وٹ اٹ از ایکچولی ایکسپیکٹڈ آف دیم. یا پھر اس طریقے سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہو گئے، سیدنا علی کی ذات، اہل بیت کی اہمیت کے حوالے سے، اس طرح کی ان کے خطبات ہوتے ہیں. 4 یہ ہے کہ ایڈوکیٹس آف اسلام ول ریویو دیئر میتھڈز آف پریزنٹنگ اینڈ ایڈوکیٹنگ دی اسلامک میسج. اچھا ایک زمانہ تھا کہ ہم لوگ جب لوگوں کو نالج پریزنٹ کرتے تھے نا، تو ہم بھی بالکل اس طریقے سے بس ایک ون وے میتھڈ ہوتا تھا ڈلیوری کا، کہ یہاں پہ ایک عالم بیٹھے ہیں، بس سارے بیٹھ کے ہاتھ باندھ کے سامنے خاموشی سے بیٹھے ہیں، کسی کو کوئی یعنی اختیار نہیں ہے کہ وہ درمیان میں انٹرپٹ کر سکے، کسی کو اجازت نہیں ہے انفیکٹ کہ وہ یعنی کوئی سوال پوچھ سکے. پیپل وڈ ہیزیٹیٹ ان فیکٹ نا. لیکن اب دیکھیں الحمدللہ اب ہمارا ایک پورا ورک شاپ اسٹائل میں اب ہر بندے، ہمارے پاس ماشاء اللہ ادھر بھی اتنی ورک شاپس ہوتی ہیں، یعنی اور وہ بڑے سیریس میٹرس میں پھر ڈسکشنز ہوتی ہیں، پھر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یعنی ماڈرن میتھڈس کو بھی ہم نے ٹیچنگ میتھڈالوجی کو بھی ریوائیو کیا. یہ سب چیزیں ہمیں کیوں کرنی پڑیں؟ ہمیں اس لیے پتہ چلا کہ اب جو ہے نا ہمارا مقابلہ بڑا سخت ہے، اور ہر فیلڈ کے اندر ہے، ہر فیلڈ کے اندر یہ بات ہے. مثال کے طور پہ بہت سے بھائی جو ہے نا وہ یوتھ کلب کے حوالے سے اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جی وہ ویڈیوز بناتے ہیں تو بعض اوقات بہت زیادہ سنیمیٹک اس کے اندر ایفیکٹس ڈالتے ہیں. تو اگر آپ یوتھ کلب والے بھائیوں سے پوچھیں جو ہمارے ڈائریکٹر وغیرہ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، تو ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جی ہمارا مقابلہ جو ہے نا وہ نیٹ فلکس کے ساتھ ہے. تو ہم نے نیٹ فلکس جیسے لوگ، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک آلٹرنیٹیو اسلامک یعنی سینما لے کے آئیں، اسلامک سینما ان اے سینس، ان اے پازیٹیو سینس، جہاں پہ لوگوں کو دین سیکھنے کو ملے اور وہ اتنا ہی یعنی اس کا اتنا ہی امپیکٹ ہو جتنا ایک نیٹ فلکس کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو مطلب دس از دیئر ویژن ان فیکٹ. اب یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، یہ غلط بحث ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کو کس طریقے سے اپروچ کرنا چاہیے، بٹ دیٹس واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو. تو کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر نیٹ فلکس نہ ہوتا تو شاید وہ نہ اس طرح سوچتے نا. تو نیٹ فلکس نے ایک ٹکر دی بہرحال،
اور مسلمانوں کو. ابھی اس طریقے سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس ٹائم میں نے دیکھا کہ وہ بھی اس پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے فلمز بنانی ہیں. مجھے یاد ہے کہ مصطفیٰ عقاد کے بارے میں، مصطفیٰ عقاد نے جب یہ بنائی تھی نا فلم دا میسج، 2 موویز اس کی مشہور ہیں شیخ. ایک تو دی میسج ہے، وہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، اور ایک اور تھی دی عمر مختار، دا لائن آف دا ڈیزرٹ، ٹھیک ہے نا، عمر مختار کے اوپر جو انہوں نے بنائی تھی. تو میں نے، میری والدہ بتاتی ہیں، انہوں نے ان کا ایک انٹرویو سنا تھا، بیکاز اس ٹائم جب یہ انہوں نے بنائی موویز تو ایک دم پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا اس چیز کو نا، خاص طور پہ مسلمانوں نے، بہت سے لوگ مسلمان ہوئے. اور مجھے یاد ہے کہ عمر مختار کی شیخ جو ہم نے مووی دیکھی تھی، مطلب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی، تو وہ پوری فلم جو ان کی تھی تو وہ بہت امپیکٹفل تھی. یعنی میرے لیے، مجھے زمانے میں چھوٹا سا تھا، مجھے یاد ہے، تو مجھے جہاد کا بہت، مجھے یعنی یہ وہ ایسے کچھ یعنی ڈراماز یا ویڈیوز تھے جن کی وجہ سے مجھے جہاد کا شوق پیدا ہوا. تو مصطفیٰ عقاد سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیں کہ آپ کی، اس طرح انٹرویو ہو رہا تھا، تو مجھے کہتا، وہ اس نے اس وقت اس زمانے میں نا F-16 نیا آیا تھا، تو F-16 آیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ میں دنیا کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ مجھے نا ایک F-16 کا جو ہے نا بجٹ وہ مجھے دے دیں، اور میں ایسی فلم بناؤں گا اسلام کے بارے میں کہ میں پوری دنیا کا جو اسلام کے بارے میں پرسپیکٹیو ہے نا وہ بدل دوں گا. تو مطلب اس طرح، اور واقعی اس کی موویز اتنی امپیکٹفل تھیں. ٹھیک ہے، اس میں کمیاں بیشیاں کوتاہیاں اپنی جگہ پہ، اور اس میں جو ویکنیسز ہو سکتی تھی جن کو امپروو کیا جاتا ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن جنرلی ایک بندے کا اپنا فیلڈ کے اندر کچھ نہ کچھ کرنے کا جذبہ کہ ہم نے اسلام کا دفاع کرنا ہے، اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہاں باقی اس کو گائیڈنس چاہیے ہوگی، ظاہر میں اس کو 100% انڈورس نہیں کر سکتا. تو لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب چیزیں لوگ کیوں کر رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوا کیونکہ آگے سے جو ہے آن سلاٹ اتنا سخت ہے کہ اب لوگوں کو احساس اس بات کا ہوا کہ وی ہیو ٹو چینج آور میتھڈز ایز ویل، اور ہم دے آر لوکنگ فار انوویٹیو میتھڈز جہاں پہ کوئی افیکٹو میتھڈز ہوں. اسلامک اسکولس کو دیکھ لیں، بہت زیادہ آج کل یعنی جو چیزیں کانٹمپریری اسکولنگ کے اندر آپ کو نظر آتی ہیں، اسلامک اسکولس اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. اب اسٹیم جو ہے وہ اسلامک اسکولس اڈاپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آ گئی، اب آپ ہمارے سامنے بیت السلام کی مثال ہے. بیت السلام کو بہت زیادہ اپریشیشن ملی، اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وہ والا کام کیا جو ایک کانٹمپریری اسکولنگ شاید وہ اس طرح اچیو نہیں کر پا رہی تھی روبوٹکس کے اندر، کیونکہ روبوٹکس اس ٹائم جو اسکول جو ہے اسٹیم کے اندر بھی مینلی جو ہے نا وہ روبوٹکس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے. تو اس کانٹمپریری میتھڈس کو جب ہم نے دیکھا، یعنی یہ سارا پازیٹیو امپیکٹ ہے. یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں ایک خیر کا بھی پہلو ہے نا، یعنی جہاں پہ ہم افسوس کرتے ہیں کہ بہت زیادہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی، وہاں پہ خیر کے بھی پہلو ہے نا، ان کو بھی نظر انداز کرنے کی ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جی آپ میں سے کوئی بھائی یا بہن اس کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیے، ایڈ کرنا چاہیے؟ اسی طرح قطر نے بھی جو ڈرامے بنائے تھے، ہاں ایگزیکٹلی. شیخ وہ قطر نے بنائے تھے یا پھر وہ ایجپٹ، مصر نے؟ جو ابھی لیٹسٹ جو سیریز ہے، اچھا لیٹسٹ آئی ہے. 30 ایپیسوڈ. مجھے یاد ہے شیخ کہ میں نے نا قرضاوی کے نگرانی میں، شیخ قرضاوی کے نگرانی میں، مجھے یاد ہے کہ میں نے نا بہت چھوٹا تھا، میں UAE میں تھا، تو اس زمانے میں نے ایک ڈرامہ دیکھا تھا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پہ، ابھی بھی ہے وہ مصر کے بنے تھے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اوپر. پھر اس طریقے سے امام احمد بن حنبل پہ بھی بنایا تھا، امام شافعی، امام ساروں کے اوپر ہے. تو وہ بہت زبردست تھا، میں نے وہ دیکھا تھا، وہ عربی کا ہے وہ. اب وہ اس طرح کے ڈرامے ہیں، اور اس میں ماشاء اللہ انہوں نے اچھی تحقیق کی ہے، اور اس میں وہ بڑے ان کے جو میجر ایٹ لیسٹ میجر جو انسیڈنٹس تھے ان کی زندگی کے اندر وہ انہوں نے ان کو شو کیا. باقی اس میں انہوں نے بہت سی ایسی بھی چیزیں ہیں جو قابل اعتراض، مثلا خواتین کو بھی دکھایا، ظاہر ہے ان کی والدہ کو دکھایا ہے. لیکن چلیں، کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ اوور آل خیر کو دیکھیں تو لوگوں کے اندر ایک جذبہ دیکھیں پایا جاتا ہے، اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس جذبے کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے نا، کہ کس طریقے سے آپ صحیح معنوں میں چینلائز کر سکتے ہیں. جی فرید کو کچھ کہنا ہے؟ جی فرید آپ بتائیں. میرا ایک مشکل کوشچن ہے. جی جو کریٹکس ہیں اس اپروچ کے، ہاں وہ ایگزامپل دیتے ہیں جو بگیسٹ آرگنائزیشن ہیں، جیسے تبلیغی جماعت، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا امپیکٹ تو بہت زیادہ ہے، صحیح، اور یہ جو ماڈرن اپروچ والے ہیں، دس از جسٹ اے ببل. صحیح ہے، تو واٹ آر یور تھاٹس اباؤٹ اٹ؟ اور صرف صحیح ہے، جو ٹریڈیشنلی فالو کرتے ہیں، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دے آر مور ان نمبرز. صحیح ہے. اچھا میرے ذاتی میرا اس بارے میں رسپانس یہ ہے کہ میں تبلیغی جماعت کی جو میتھڈالوجی ہے میں اس کو ظاہر ہے اس طرح کوشچن نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا بہرحال ایک رزلٹ نظر آتا ہے ہمیں، اور ماشاء اللہ ان کی وہاں تک اپروچ ہے جہاں تک بہت سے لوگ نہیں پہنچ سکے. لیکن اگر یہ کہنا کہ جو یہ لوگ جن ماڈرن اپروچ کو لے کے چل رہے ہیں ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا خیال ہے دس از ہارڈ ٹو ڈائجسٹ. ہاں اگر کسی نے کوئی سائنٹیفک اسٹڈی کی ہو، کوئی پیپر پریزنٹ کیا ہو، اس میں انہوں نے سروے کیا ہو، اور پھر وہ ایک ریزلٹس ہمارے سامنے لے کے آئے نا، اب وہ صرف ایک چیز نظر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے. یعنی میرے سامنے بہت سے ایسے لوگ ہیں، اب مثال کے طور پہ جیسے بہت سے لوگ ہیں وہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا یا پھر یہ میڈیم کو یوز کرنا، یعنی الیکٹرانک میڈیم کو یوز کرنا جو ہے نا، یہ جو ہے وہ یعنی یہ چیز وہ بلکہ کرٹیک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے کبھی آج تک خیر نہیں پھیلی.
ہم خود دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیوز دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں. ہم لوگ, ہمارے بھائی کنورٹ ہوئے, دین کی طرف آئے, وہ ویڈیوز یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ کے ہمارے سامنے. مجھے یاد ہے, میں آپ کو ایک پرسنل واقعہ بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ, مطلب میرے ایکسپیرینسز بالکل ڈفرینٹ ہے نا. مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ ایک جنازے پر گیا, ہمارے کوئی جاننے والے تھے, دور کے رشتے دار تھے, ان کا جنازہ تھا. تو جنازے کے بعد نا میں بھی جنازے میں کھڑا ہوا سائڈ پہ, تو ایک لڑکا آیا میرے سامنے, اس نے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑا اور نا اس نے بڑے گرم جوشی سے مجھ سے سلام کیا, مصافحہ کیا, اور مجھے کہتا ہے کہ میں آپ سے 2 منٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں کافی دیر سے کھڑا ہوا تھا تو میں تھک کر کے بیٹھ گیا سائڈ پہ, تو ٹیک لگا کے میں نے کہا آپ بھی بیٹھ جائیں. تو میرا بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کے نا رونا شروع ہو گیا, روتا رہا. میں نے کہا اچھا یار پتہ نہیں کیا ہے. تو بیچارہ کافی اس نے اپنے آپ کو ذرا جو ہے نا وہ اپنے, اچھا میں نے کہا, مجھے کہتا ہے مغیرہ بھائی میں نے نا میری زندگی نا اللہ نے بدل دی ہے, میں اب دین کو پریکٹس کرتا ہوں, تو اس کی بہت بڑی وجہ آپ ہے. اچھا میں نے کہا کیوں, خیر ہے, کیسے, نہیں کوئی وجہ بتائیں. تو اس نے کہا کہ ہوا یہ تھا کہ آپ ایک کسی شادی پہ گئے تھے, تو میں نے آپ شادی پہ ملا تھا, وہاں پہ کچھ میرے دوست تھے, انہوں نے کہا یار مغیرہ بھائی ہیں, ان سے تصویر لیتے ہیں. تو میں بھی ساتھ آ گیا, میں نے کہا چل یار کوئی سیلیبریٹی وغیرہ ہوگا, تصویر لے لیتے ہیں. تو میں نے بھی آگے تصویر لے لی. بات میں نے کہا یار میں دیکھتا ہوں یہ بندہ ہے کون. تو میں نے یوٹیوب کے اوپر نا میں نے آپ کا نا نام لکھا مغیرہ لقمان, تو آپ کی نا وہ ایک کلپ تھا چھوٹا سا, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, وہ میں نے دیکھا. کہتے ہیں وہ ایسا اثر میرے اوپر کیا اس نے کہ وہ میری دل کی زندگی بدل دی. اور اچھا اب کہنے کا مطلب یہ کہ یعنی ایک ویڈیو نے, ایک کلپ, اب نہ اس نے کبھی میرے ساتھ ملاقات کی اس طرح, یہ میری پہلی ملاقات تھی اس کے ساتھ, اس نے تصویر کھینچی, اور اس طریقے سے وہ نہ اس نے کبھی میرے لیکچرز میں آیا, نہ میری کلاسز میں آیا. تو اب کیسے بدلا, یعنی میں اس کو ڈینائی کیسے کروں. اب وہ بندہ مجھے ایکچوئل میں ریئل لائف میں ملا. اب کوئی بندہ کہے جی اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ویڈیوز کا, مطلب اٹس ہارڈ ٹو ڈائجسٹ نا. ہاں اگر کسی کو کوئی, ہاں سوشل میڈیا اس کا استعمال جتنا اچھا ہوگا اتنا پازیٹیو ہے, اس کا نیگیٹو یا پازیٹیو ہونا ایک الگ ایشو ہے. صحیح ہے, اس میں نیگیٹیوٹی بھی ہے اور پازیٹیوٹی بھی ہے. جو پازیٹیو یوز کر رہا ہے اس سے دین کو فائدہ پہنچ رہا ہے. بالکل صحیح. دوسرا یہ نا ہر شخص اپنے میدان میں کام کر رہا ہے. ایسے ہی اب اگر میں کسی میدان میں کام تو مجھے میرا والا زیادہ اچھا لگتا ہے. ظاہر ہے, یہ بھی ہے ظاہر ہے. تبلیغی جماعت والے آخر اس کو سب سے زیادہ افیکٹو سمجھتے ہیں تو اس میں ہے نا. اگر وہ ادھر نہ سمجھتے ہوتے تو وہاں پہ کیوں ہوتے, اور ہم لوگ اس میدان میں اس لیے کیونکہ ہم اس کو زیادہ افیکٹو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر بندے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلیورز ہیں. باقی دیکھیں غیر شرعی کوئی کام نہیں ہونا چاہیے, جہاں پہ اللہ نے حدود قیود رکھی ہیں ان کو کراس نہیں کرنا چاہیے. مثلاً اب ہماری جیسے یوتھ کلب کی بھی بہت سی ویڈیوز آتی تھیں, کئی جگہوں پہ ایسا ہوا, مطلب مجھے یاد ہے کہ کچھ ویڈیوز کو تو میں نے بھی سپروائز کیا. تو ہوتا یہ تھا کہ وہ ہماری بحث یہ چلتی رہتی تھی کہ بھئی ہم نے ساؤنڈ افیکٹس ڈالنے. اب وہ میں تھوڑا سا اس بارے میں, تو وہ کہتا تھا کہ یار مغیرہ بھائی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم میوزک نہیں یوز کرتے, ہم ایسا کرتے ہیں منہ کی نا آواز جو ہے وہ بیٹ باکسنگ وغیرہ اس طرح یوز کر لیتے ہیں. اچھا اس کو کرنے کے بعد کیا کریں گے, آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم وہ یوز کر کے نا اس کے اندر ساؤنڈ افیکٹس ڈال کے نا کمپیوٹر کے اندر تو ہم بیک گراؤنڈ میں لگا لیں گے. کیونکہ انہوں نے کہا جی وہ جب ہم نے کوئی ایک کلپ بنانا ہوتا ہے, کوئی ایک سین دکھانا ہوتا ہے, تو اس میں جو ایک امپیکٹ ہوتا ہے نا, ایموشنل امپیکٹ, وہ ساؤنڈ بہت زیادہ یوز اس کا فائدہ ہوتا ہے, بغیر ساؤنڈ کے وہ امپیکٹ نہیں ہوتا. اچھا ہوتا یہ تھا, بڑی بحث ہوتی تھی. اچھا وہ کیا کیا انہوں نے کہ وہ بیٹ, اچھا وہ پہلی بات ہے بیٹ باکسنگ, میں نے کہا چلیں کر کے دکھائیں پھر دیکھیں گے. وہ بیٹ باکسنگ انہوں نے پہلے پتہ نہیں کوئی آسٹریلیا کے اندر بندہ تھا, اس سے رابطہ کیا, کیونکہ ملتے نہیں پاکستان میں, نہیں ہر بندہ ملتا تھا کہ میوزک ہم آپ کو بنا دیں گے انسٹرومنٹ سے اور آپ کو دے دیں گے. لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. وہ بڑی مشکل سے کوئی 2-3 مہینے لگے رہے, کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے, آ جا کے اچھا وہ مجھے جب بھی دکھائیں. اچھا وہ کیا کرتے تھے, وہ منہ سے آواز نکالتے تھے, وہ اس کو نا اتنا, اب کمپیوٹر کے اندر آپ اس کو اس طرح چینج کر سکتے ہیں, وہ لگتا ہی نہیں فرق. تو میں اسے کہتا تھا, میں نے کہا یہ اور اس میں کیا فرق ہے, کہتے نہیں منہ کی آواز ہے. میں نے کہا یہ تو مجھے اور آپ کو پتا ہے نا, یہ سننے والے کو تو نہیں پتا. تو میں نے کہا آپ نے ایسی آواز رکھنی ہے کہ وہاں پہ آپ نے یہ نہیں, مطلب آپ کا کمال اس بات پہ نہیں ہے کہ فرق نہ پتا چلے میوزک میں اور اس میں, آپ کا کمال یہ ہے کہ فرق واضح پتا چلے کہ یہ منہ کی آواز ہے. تو اب آپ نے اس کو اس طرح, مطلب ایون اگر آپ, میں کہتا ہوں اگر آپ نے کمپیوٹر کی بھی اگر کوئی ساؤنڈ افیکٹ یوز کرنا ہے تو یو نیڈ ٹو میک شیور کہ صاف پتا چلے کہ منہ سے ڈو کی آواز آ رہی ہے, یہ بندہ کوئی منہ سے کہہ رہا ہے, یہ وہ نہیں ہے. اب وہ اس کے لیے پھر اچھی خاصی, ہمارے کوئی 3 مہینے لگے اس کے اوپر. وہ کبھی ہمارا 50-60 ہزار روپے صرف اس کے اوپر ایک چھوٹا سا وہ ہم نے ساؤنڈ ریکارڈ کرنی تھی, اس پہ لگ گیا. تو اب کہنے کا مطلب ہے کہ یہ حدود اور قیود جو ہیں ان کا پھر خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر وہ آپ نے جب ویڈیو دیکھیں گے تو وہ صاف پتہ چل رہا ہے اچھا یہ کوئی بندہ جو ہے نا منہ سے آوازیں نکال رہا ہے, یعنی وہ ساؤنڈ افیکٹس. ایسی انوینشن جس کا دین پہ اثر نہ ہو, اس کو یوز نہیں کیا جاتا. دین پہ اثر نہ ہو تو یہ ہاں یوز کیا جا سکتا ہے بالکل. نہیں وہ میوزیکل ساؤنڈ افیکٹس ہے نا. اصل میں جب آپ ڈرامہ بناتے ہیں نا, مووی بناتے ہیں, تو پیچھے آپ کو آپ نے دیکھا نہیں بہت سے میوزیکل افیکٹ, اصل وہ بحث تھی. ویسے تو ساؤنڈ کوئی بھی یوز, اسی لیے تو منہ کی آواز کوئی بھی ایز لانگ, میں نے کہا بے شک منہ کی آواز نہ نکالے لیکن وہ میوزک نہیں لگنا چاہیے. اگر وہ میوزک لگ گیا, کسی کو شبہ بھی ہو گیا, تو
پھر ہم نے وہ نہیں ڈالنی. اب اس طرح کی اب یہ چیلنجز ہیں, سیدھی سی بات ہے, تو ان کو ہمیں جو ہے نا اوور کم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال میں مطلب میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو جذبہ ہے نا کہ ہم نے یار ان کو ٹکر دینی ہے, ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور ہم نے اس سے بہتر کوئی چیز لے کے آنی ہے, یہ جذبہ بہت اچھا ہے, اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. باقی اس کو چینلائز کر سکتے ہیں. اب دیکھیں ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بھائی جیسے شیخ ہے, ہو سکتا ہے وہ ایون اس چیز کو بھی اجازت نہ دیں, مطلب وہ کہیں جی کوئی ساؤنڈ افیکٹ نہیں, ایون منہ کی بھی نہیں ہونی چاہیے, یہ منہ سے بھی آواز پتہ چل رہی وہ بھی نہیں, ہو سکتا ہے ان کی یہ رائے ہو. تو اب یہ کیا کریں, یہ بالکل ان کے پاس رائے ہے, جو بندہ علم رکھتا ہے اس کے پاس یہ رائے ہونی, اس کو اختیار ہونا چاہیے, وہ اپنے مطابق اس کو چینلائز کرے. کوئی بندہ ان کے پاس آتا ہے جی میں کام کرنا چاہتا ہوں, یہ اپنے مطابق اس کو چینلائز کر دیں, یعنی شرعی حدود کو کراس نہیں کرنا. آگے چلتے ہیں جی, ہاؤ ٹو ڈیل ود دا کنٹمپریری انٹلیکچوئل مسکنسیپشنز, یہ بھی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا. سب سے پہلے جلدی کچھ رولز ہیں, 6 رولز آپ کے سامنے ذکر کروں گا, اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آبویسلی مسکنسیپشنز کو اوور کم کرنے کے لیے سب سے پہلا کام ہم نے جو کرنا ہے, جو ہماری پہلی ڈائریکٹ اپروچ ہونی چاہیے, وہ انکریز آر نالج. دین کو پڑھیں, ٹھیک ہے نا. آپ یہ اسیوم نہیں کر سکتے کہ دین کو آپ ٹائم نہ دیں اور آپ جو ہے بس وہ مسکنسیپشنز جو ہیں ان سے آپ کا ایکسپوجر ہو اور آپ ایزیوم کریں کہ جی یہاں پہ کوئی مجھے ویڈیو مل جائے گی, کوئی بندہ مجھے یہاں پہ بتا دے گا, بس موٹی موٹی بات نہیں, آپ کو پراپر نالج حاصل کرنی ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں بعض اوقات جو ہوتے ہیں مسکنسیپشنز جو ہوتی ہیں ان کے ملٹیپل ٹینجنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مطلب ایک ہی چیز ملٹیپل چیزوں سے ایسوسیٹڈ ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو اپنے علم, اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا, نالج کو اپ گریڈ کرنا وہ ضروری ہے. جیسے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے, کتاب انزلناہ الیک, سورہ ابراہیم, کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید, کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو, کتاب کو اس لیے نازل کیا تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کریں, لوگوں کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے کے جائیں, باذن ربہم, ان کے رب کی اجازت سے, الی صراط العزیز الحمید, کس رستے کی طرف, اس رستے کی طرف جو رستہ عزیز اور حمید کا رستہ ہے, یعنی بہت غالب اور حمید, جس کو بہت زیادہ پریز وردی ذات ہے, اس کے رستے کی طرف. تو obviously کتاب کا علم, نالج جو ہے وہ الٹیمیٹلی ہمیں ظلمات, اندھیروں اور گمراہیوں سے نکال کے کدھر لے کے جاتی ہے, نور کی طرف. چلے آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں. امیجن کریں کہ آپ, لائٹ گئی ہوئی ہے, جس طرح پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے, رات کا وقت ہے 2 بجے کا, آپ اپنے کمرے میں گئے ہیں, ٹھیک ہے, سارے اکیلے گئے ہیں, اور جیسے ہی آپ کمرے میں گئے ہیں تو آپ کو یہ نظر آتے ہیں, یہ 2 آنکھیں لال سرخ, یہ لائٹ ہے نہیں یار, دوبارہ غور سے کریے, لائٹ لگ رہی ہے, تو آپ کو ڈر لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ ہاں, آپ کو خوف آئے گا کہ نہیں کہ یہ کوئی خطرناک چیز ہے نا, کیونکہ لائٹ نہیں ہے نا, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, لائٹ گئی ہوئی ہے, آپ اکیلے ہیں, رات کے 2 بج رہے ہیں, کوئی نہیں ہے, اور آپ کو صرف یہ 2 آنکھیں نظر آ رہی ہیں. تو جیسے ہی آپ داخل ہوں گے آپ کو یو ول گیسپ ایک دم, ٹھیک ہے نا. اور اب آپ کیا کریں گے, لیٹس اسیوم کہ لائٹ ہے, لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی لیکن لائٹ بند ہے ویسے ہی. تو جنرلی آپ کا پہلا اٹیمپٹ کیا ہوگا, یا تو آپ دروازہ بند کرے بھاگ جائیں گے, ٹھیک ہے, کوئی جو دوسرا بندہ ہے وہ جیدار وہ کیا کرے گا, وہ سب سے پہلے لائٹ کی طرف جائے گا, اور جیسے ہی آپ لائٹ کی طرف جائیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا, ٹھیک ہے. تو ایک دم کیا ہوا, آپ کا سارا غصہ سارا ڈر اور خوف کدھر چلا گیا, ختم ہو گیا, اور اب آپ کو پتہ چلا یہ تو بڑی معصوم سی بلی سی ہے, ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ نو, پتہ نہیں آپ کو بلیاں پسند ہیں, مجھے تو بالکل نہیں پسند, ٹھیک ہے نا, تو خواتین کو بہت پسند ہوتی ہیں بلیاں. تو اب آپ ایک دم, آپ کی جو فیلنگ آف فیئر ہے وہ ایک دم کنورٹ ہو گیا, اوہ سو کیوٹ ہے. تو یعنی دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے صرف لائٹ سے نور آنے سے کیا فائدہ ہوا ہے. تو اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کا, جب آپ علم حاصل کریں گے تو لتخرج الناس من الظلمات الی النور, تو یہ افیکٹ ہوگا آپ کے اوپر. بائی دا وے یہ مثال جو ہے میں نے کسی کتاب سے لی ہے, میری اپنی مثال نہیں ہے, یہ باقاعدہ کتاب سے لی گئی ہے. اٹس اے فنی ایگزامپل بٹ اٹس کول, رائٹ. تو لتخرج الناس من الظلمات الی النور. تو انسان بعض اوقات, جب انسان کو پتہ نہیں ہوتا نا, انسان کو کوئی چیز بہت بڑی لگتی ہے, لگتا ہے یار پتہ نہیں کوئی بہت بڑی چیز ہے, لیکن جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے انسان کہتا ہے یار یہ ڈاؤٹ تھا, چھوٹی سی بات تھی. لیکن جب آپ کو نہیں پتہ نا تو انسان بعض اوقات کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ وہ ایک بھائی تھا, تو اس کے سامنے یہ بات آئی, وہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے, بدو آئے, اور ان کے نا پیٹ میں کوئی تکلیف ہو گئی. تو اس تکلیف کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا تم ایسا کرو, ان کو ایک جگہ بھیجا, ایک شخص کے پاس بھیجا, بدو کے پاس بھیجا کہ تم ان کے پاس جاؤ, اور اس کے پاس جا کے اس بندے سے کہا کہ ان کو تم نا یہ جو اونٹ ہے اس کا دودھ اور اس کا پیشاب پلاؤ, اس کا دودھ اور اس کا پیشاب پلاؤ, تو اس سے ان کی نا پیٹ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ فاقہ دے دیں گے, تو ان کا پیٹ صحیح ہو جائے گا. پیٹ کی کوئی بیماری تھی ان کو, تو ان کی بری حالت ہوئی بھی تھی. تو وہ گئے اور انہوں نے جا کے انہوں نے دودھ پلایا, اور اس طریقے سے جو اونٹ ہے اس کا پیشاب پلایا, تو وہ
وہ ہو گیا. اچھا یہ حدیث جو ہے وہ ایک میرا جاننے والا دوست تھا, اس کو پتہ چلی تو وہ سبحان اللہ وہ بیچارہ ڈپریشن میں چلا گیا کہ یار یہ کیا ہے, اللہ معاف کرے یار یہ تو مطلب ہمارا دین ہی یعنی یہ صحیح کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. میں نے کہا جی بالکل اوتھینٹک حدیث ہے. تو اس نے اس کو بہت بڑی چیز سمجھ لیا, اس سے کنزیوم نہیں ہو پا رہی تھی بات, تو اس نے کہا یار یہ مجھ سے نہیں ہو سکتی, یعنی مطلب میں نہیں, اور بولے آؤٹ رائٹلی ریجیکشن پر آ گیا. وہ کہتا ہے میں مان ہی نہیں سکتا اسلام یہ بات کہہ سکتا ہے, یار کیمل کا پیشاب پلانا استغفر اللہ, یار یہ مجھے اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گیا. پھر میں نے اسے کیا کیا, میں نے اس کو تھوڑا سمجھایا. میں نے کہا یار پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو میڈیسن کے طور پہ اللہ کے رسول نے کہا, یہ کوئی جوس کے طور پہ نہیں, اللہ معاف کرے, شربت نہیں پینا آپ نے, یعنی آپ کو کیا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میڈیسن کے طور پہ کیا. اور میڈیسن کے اندر بہت سی ایسی چیزیں یوز ہو جاتی ہیں سیریسلی جو بعض اوقات اس سے بھی بری شاید آپ کو نظر ہے. تو وہ مطلب بہت سی ایسی ایگزامپلس موجود ہیں جس کے اندر آتی ہے. تو میڈیسن کے اندر, اور یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے, یہ مجبوری کے تحت اگر کسی کو میڈیسن ہو تو میڈیسن کے اندر تو بہت سی عجیب و غریب چیزیں بھی ڈلتی ہیں. تو جب میں نے اس کی بات کی نا ایک دم وہ تھوڑا سا کہتا ہے ہاں ہاں باقی اس کو تھوڑی سی بات ہضم آنا شروع ہو گئی. تو تھوڑی سی چیز میں نے بتانے ڈسکشن کرنے کے بعد ہی واز ایکچولی الحمد للہ نیوٹرلائزڈ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. لیکن لوگ یعنی کئی دفعہ ایسی اس طرح پریشان ہو جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا, اور جب بعض اوقات وہ کانٹیکس پڑھتے ہیں یا پھر کانٹیکس سمجھتے ہیں, اور کئی دفعہ ایسے معاملات ہوتی ہیں تو بہت بڑی بڑی چیزیں بعض بہت سمپل ہو جاتی ہیں. مطلب کہتے ہیں یار یہ تو بڑی آسان سی چیز تھی. اور یہ میرے ساتھ بھی ہوا, کیونکہ ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا ڈاؤٹ سیریز کے حوالے سے ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا. اور اس پروجیکٹ کے اندر ہم لوگ ایسی حدیثیں جو ہے خاص طور پہ ڈسکس کرتے ہیں جن احادیث کے اندر کچھ اس طرح کے, یعنی یہ کیمل یورین والی حدیث ہو گئی, اس طریقے سے کچھ حدیثوں کا آگے بھی ذکر آئے گا. تو ان کو ہم لوگ جب اب وہ بظاہر جب بندہ ویسے پڑھے اور پھر نان مسلمز ان کو یوز کرتے ہیں, یا لوگ اسلام کے جو مخالفین ہیں وہ ان کو یوز کرتے ہیں اسلام پہ اعتراض کرنے کے لیے, تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے وہ اس کا بیک گراؤنڈ ہی نہ ہوتا تو ہمیں بھی بڑی ایک دم تھوڑا سا مشکل لگتا ہے, اس کو ایک بڑی چیز لگتی ہے. لیکن وہ ذرا اس کی کوئی شروحات دیکھیں آپ محدثین کی اور شارحین کو دیکھتے ہیں, اور علماء نے جو اس کو اتنا وہ اتنی سمپل سی چیز بن جاتی ہے. تو اٹس آل لائک ایک وہ ڈیمن ہے, اور وہ ایک دم جیسے ہی لائٹ آن کی تو کوئی چھوٹی سی جسے کہتے ہیں بلونگڑا کہتے ہیں اس کو, وہ نکلتا ہے. چلے جی. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اسی سے متعلق کیا ہے کہ نون اسپیشلسٹ شوڈ ناٹ ایکسپوز دیم سیلوز ٹو مسکنسیپشنس. یار دیکھیں میں نے آپ کو بھائیوں کو بھی میں کہتا ہوں, بہنوں کو بھی بہت زیادہ کہتا ہوں کہ دیکھیں شبہات اٹریکٹ کرتے ہیں انسان کو, سیدھی سی بات ہے. یہ چیزیں, یہ احادیث, یہ کویسچنز جو ہیں یہ واقعی انسان کو اٹریکٹ کرتے ہیں. انسان کی کیوریوسٹی ہوتی ہے, انسان دے ٹینڈ ٹو ایکچولی لیپ ٹوورڈز دیز تھنگس. میں صرف یہ بھائیوں کو کہتا ہوں, جو بھی بندہ میرے پاس آتا ہے یہ ڈاؤٹس لے کے, میں کہتا ہوں یار دیکھو اگر آپ واقعی اس کے پاس آپ پاس اس کے لیے ٹائم ہے پھر آپ اس چیزوں پہ پڑھو. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نا پھر آپ ان چیزوں میں نہ پڑھو, اس کو پراپر اسٹڈیز کرو. ہوتا یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں ان کے پاس ٹائم ہوتا نہیں ہے, اور وہ بس صرف نہ اعتراض اسلام کے بارے میں سننے کے لیے وہ اپنے آپ کو بہت ریڈی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ جی سولوشن پہ آئے ذرا ٹائم لگائیں اس کو سمجھنے کے لیے, وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک بھائی آ گیا, وہ کہتا ہے جی میرے بہت زیادہ سوالات ہیں, میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں کسی صاحب کی, تو وہ جو ہے نا صحابہ کے بارے میں ان کے بہت زیادہ سوالات ہیں, وہ کویشچن کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ جی صحابہ کے بارے میں یہ سوالات ہیں. تو وہ جب سوالات کی بات ہوئی تو میں نے جنرلی ان سے کہا, میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ میں نے اس کو کچھ جواب دی, کہتا نہیں ایسا نہیں ہے ویسا نہیں. میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس مسئلے کو سمجھنا نا صحابہ کے مسئلے کو, پھر آپ یہ 2-3 حدیثیں نہ پڑھیں, پھر آپ پوری ہسٹری پڑھیں. آپ کو تب پورا نیریٹو سمجھ آئے گا کہ اہل السنہ والجماعت کا جو نیریٹو ہے صحابہ کے بارے میں وہ صرف 1-2 حدیثوں پر بیس نہیں کرتا, اس کے پیچھے واقعات, بیک گراؤنڈ ہے, مسلمانوں کی ایک لمبی تاریخ ہے, یعنی کئی سو سال کی تاریخ ہے. اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ کے سامنے ایک امیج آئے گا. تو آپ اگر اس کے لیے ریڈی ہیں تو آئیے میں آپ کو ہیلپ کرتا ہوں, پھر ہم پڑھتے ہیں مل کے. میں نے کہا میں آپ کو گائیڈ بھی کروں گا, میں آپ کو ریسورسز بھی دوں گا کچھ جگہوں پر. لیکن اگر آپ کہیں نا کہ 3-4 حدیثیں لے کے آئیں اور آپ کہیں جی یہ اہل سنت والجماعت کا جو آپ کا نیریٹو ہے اس کو ڈیفینڈ کریں, میں نے کہا اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. تو میں آپ کو کچھ بتا تو دوں گا لیکن بٹ یو ہیو ٹو ایکچولی اسپینڈ ٹائم اوور اٹ. تو ہوتا یہ کہ بہت سے لوگ ان چیزوں میں پڑھتے ہیں. مثلا مثال کے طور پہ اگر آپ کسی فلسافیکل ڈسکشن کو پڑھ کے آپ انفلوئنس ہو گئے ہیں کسی فلاسفر کے آرگیومنٹ سے اسلام کے اگینسٹ یا ایون اللہ کے وجود کے خلاف, اب اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ فلاسفی کے اس سبجیکٹ کو ایکچولی سمجھ پائیں, اس کو اسٹڈی کریں اور اس کے اگینسٹ آلٹرنیٹیو تھیوریز یا مسلمانوں کے جو آرگیومنٹس ہیں ان کو پڑھیں ایکچوئل میں, وہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو پھر آپ کیوں ان چیزوں میں پڑھ رہے ہیں نا. تو ہم لوگ پھر اس طریقے سے ڈسکریج کرتے ہیں کہ unnecessarily وہ بندہ جس کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے وہ صرف بیٹھ کے کمپیوٹر میں کچھ ایسے لوگوں کو سننا شروع کر دے جو کنٹروورشل باتیں کرتے ہیں. بھائی یا تو آپ ضرور سنیں پرووائڈیڈ اف کہ آپ کے پاس ٹائم ہو کہ آپ وہ باتیں بتا رہے ہیں ان کو چیک کریں, پھر آپ اسکالرس کے پاس جائیں, پھر ان کے بعد انالیسس کریں, پھر آپ ایک کنکلوژن بنائیں نا.
یہ کہ بعد آپ نے ایک بات سن لی اور آپ نے کہا ہوئی اور یہ سوال ہے, اب مجھے کوئی بندہ جواب دے گا تو ٹھیک ہے ورنہ میں اپنا ذہن بدل دیتا ہوں, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. جی آپ نے کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ٹھیک ہے. امام الذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ states hearts are weak and misconceptions have appeal. تو کہتے ہیں ہوتا یہ, امام ذہبی کہتے ہیں کہ انسان کے دل کمزور ہوتا ہے اور اسی وجہ سے مسکنسیپشنز جو ہوتی ہیں, ڈاؤٹس ہوتے ہیں, یہ انسان کو اپیلنگ لگتے ہیں, تو اسی لیے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. Some people like to read about the misconceptions. Why? In order to know what others have to say. کچھ لوگوں کی نا ویسے ہی ایک شوق ذوق ہوتا ہے, یار ہم ذرا جانے اگلے کیا کہتے ہیں اس بارے میں. اچھا جی ہم تو بات کرتے ہیں اللہ کے وجود پہ بات کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں, ایتھیسٹ کیا کہتے ہیں, ان کے بھی آرگومنٹ ذرا جان کے دیکھیں نا. تو ہوتا یہ ہے کہ بھائی آپ جان تو لیں گے لیکن اس کے بعد پھر آپ کا دماغ جو خراب ہوگا اس کو سیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس نہ اتنا ٹائم, نہ آپ کے پاس ریسورسز, نہ آپ کے پاس اتنی ایبلٹی, نہ آپ کے پاس وہ یعنی ٹولز ہیں آپ کے پاس. پھر اسی طریقے سے کچھ لوگ آؤٹ آف کیوریوسٹی بھی ان چیزوں کو کرتے ہیں, تو اور اس طریقے سے کچھ لوگ ایکوائرنگ ان آرڈر ٹو ایکوائر اے جنرل آئیڈیا. تیسرا کیا ہے, آسک دی ایکسپرٹس. یعنی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود مسکنسیپشنز نا, تو علماء سے سوال کریں. تو ہوتا یہ کہ بہت سے لوگ جو ہے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں علماء سے اس طرح کے سوال کرنے سے. ٹھیک ہے, مجھے یاد ہے کہ میں ایک اسکول میں گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی کوئی برانچ تھی یہاں پہ, مجھے یاد نہیں ہے, میں ایک دفعہ ہی گیا ہوں. یہ برانچ تھی یہاں پہ, بوائز کی برانچ تھی, سینئر برانچ تھی یہ گلبرگ میں, بہت پہلے پرانی کوئی تھی برانچ, اب میرے خیال ہے وہاں پہ نہیں ہوتی. تو وہاں پہ جناب وہ ہمارے ایک بھائی تھے محمد علی بھائی جو یوتھ کلب کے ہوتے ہیں, تو انہوں نے میرا لیکچر رکھوایا ایتھیزم کے اوپر. تو میرے ساتھ ایک اور بھی اسپیکر خاتون تھیں, فیمیل تھیں. ایتھیزم جو ہے وہ اس پہ میرا سوال تھا, تو میں نے ان سے اچھا ہوا یہ فنی چیز کیا ہوئی, میرے ساتھ ایک اور نا اسپیکر تھی خاتون بھی, تو وہ ماشاء اللہ کافی, وہ بھی ان کا سبجیکٹ بھی تھا غالباً, ان کی اس پہ ریسرچ بھی تھی, کوئی ان کا تھیسس بھی تھا اس پہ. تو ہوا یہ کہ وہ نا علی بھائی جو تھے وہ چونکہ اس ٹائم میرے خیال ہے وہ ایکٹیویٹیز ہیڈ تھے, آئی ڈونٹ نو کیا ان کی پوزیشن تھی, محمد علی بھائی تو بوائز کے ساتھ تھا. تو انہوں نے ارینج کیا تھا, انہوں نے کہا کہ بچوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج نا آپ کو کوئی دل میں جو سوال آتا ہے نا آپ نے کھلا کرنا ہے سوال, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو آپ پریشان نہیں ہونا, آپ نے نا آپ پریشان نہیں ہو اس بارے میں, ٹھیک ہے. اچھا ہوا یہ کہ وہ میں نے لیکچر, اچھا وہ میری لیکچر تو بات ہو گیا, میں نے تو لیکچر دے دیا ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر اپنی طرف سے. تو اچھا کیوں اے رکھا ہوا تھا, تو علی بھائی بار بار نا اصل میں کھلوانا چاہ رہے تھے کہ بچے کھل کے طرح سوال کریں ایزیلی. تو کیو این اے سیشن ہو گیا, میں بھی بیٹھ گیا, تو وہ ساتھ جو خاتون تھیں میڈم تھیں وہ بھی ساتھ بیٹھ گئیں, ان کا بھی بڑا اچھا لیکچر تھا ماشاء اللہ. تو انہوں نے محمد علی بار بار کہہ رہے ہیں کہ یار آپ ایسا کریں کھل کے سوال کرنا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے کوئی پریشان نہیں ہونا کہ یہاں پہ کون ہے, وی ول ایڈریس دا کوسچن. تو ایک بچہ جو تھا وہ اس نے سوال کر لیا, اس نے کہا جی دیکھیں میرے یہ ایک سوال ہے, یہ اسلام یہ کہتا ہے لیکن ایکچوئل میں یہ ہے. تو جیسے ہی سوال کیا تو وہ ایڈریس کیا ان خاتون کو, تو ان خاتون نے کہا استغفر اللہ بیٹا آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے. کہتا ہے سر دیکھیں, وہ پھر بعد میں کہتا ہے سر میں نے آپ کو کہا تھا نا یہاں پہ میں کچھ نہیں سوال پوچھ سکتا. کہتے بیٹا استغفر اللہ, آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے, آپ کو اللہ سے ڈر نہیں آتا اس طرح کے سوالات پوچھ کے. تو بیچارہ بڑا پریشان ہو گیا. تو بڑے مزے کا فنی سین ہوا. تو ہوتا یہ ہے کہ بھائی دفعہ اب بچوں کی طرف سے نا ریلکٹنس ہوتی ہے, اوپنلی سوال کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. اوبیسلی اس کی وجہ بہت بڑی یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ اللہ معاف کرے کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کو بلاسفمی بھی کنسیڈر کر دیا جاتا ہے, اور لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ یار ہمارے خلاف کچھ اور لوگ نہ کر لیں. اسی لیے ہمارے ہاں پاکستان میں بہت سے لوگ جو ایتھیسٹک ٹینڈنسیز رکھتے ہیں وہ بہت زیادہ اوپن نہیں ہوتے, اور اچھی بات ہے, یہ اچھی بات ہے کہ ان کو ڈر اور خوف ہوتا ہے, کچھ لوگ میل انٹینشنز والے. لیکن اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے بیچارے جو واقعی سفر کر رہے ہوتے ہیں سوالات سے, وہ بھی آگے بڑھ کے اسکالر سے نہیں پوچھ سکتے, کیونکہ اسکالر کے پاس پہلی بات ہے نالج اتنی نہیں ہوتی, یا پھر نالج ہوتی ہے ماشاء اللہ لیکن انہوں نے کبھی اس طریقے سے ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا ہوتا نا, یا پھر ان کا تجربہ نہیں ہوتا ایسے لوگوں کے ساتھ, تو اس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. اور کئی دفعہ وہ بیچارے خود بھی ڈرتے ہوتے ہیں کہ یار ہم پہ لیبلنگ نہ ہو جائے. The scholars need to build a trust because if the trust is lost, the questions will be put to the wrong people. A clear gap exists between religious scholars and young people. تو شیخ احمد یوسف السید کہتے ہیں کہ بیسکلی ایک گیپ ایگزسٹ کرتا ہے بہرحال, ٹھیک ہے نا, اور یہ گیپ اسکالرس کو فل کرنا ہے. بہرحال بڑے کو ہی چاہیے کہ وہ کیا کرے, ایک ٹرسٹ بلڈ کرے. اور اس میں ماشاء اللہ آپ کے اسلامک اسٹڈیز کے جو ٹیچرز ہیں, آپ لوگ بھی جو خاص طور پہ اسلامک اسکولس کے, آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ بچوں کو یہ ٹرسٹ ہو کہ یار ہم ان استاد سے جو بھی چاہے پوچھ سکتے ہیں, کوئی ویلڈ. ہاں باقی یہ بھی نہیں ہے اللہ معاف کرے کہ بہت گندی الٹی سیدھی چیزیں آ کے آپ سے بات کرنا شروع کر دیں, لیکن ان کو پتا ہو کہ اگر میرا کوئی جینون پرابلم ہے نا تو دے آر گوئنگ ٹو ہیلپ می انشاءاللہ. لیکن یہ ٹرسٹ بلڈ کرنا ضروری ہے ٹیچرس کا. دیر از اے لیک آف ویریشن ان میتھڈز آف ایڈوکیسی دیٹ آر سوٹڈ ٹو ماڈرن سوسائٹی اینڈ اٹس ڈیولپمنٹ. ہاں ابھی بھی اگرچہ ہم نے کہا کہ بہت سے ماشاء اللہ امپرومنٹس آ رہی ہے, لیکن ابھی بھی ہمارے پاس گیپ ایگزسٹ کرتا ہے, جہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ابھی اولڈ اسکول میتھڈس کے اوپر جو ہے نا وہ چل رہے ہیں, اینڈ دے ڈونٹ کیئر کہ وہ کیا. ہاں ہاں
یہ ہے، یہ بالکل آپ کی بات ٹو سرٹن ایکسٹینٹ یہ گیپ ایگزسٹ کرتا ہے. لٹل روم الاؤڈ ٹو فار اوپن ڈسکشنز ویئر ینگ پیپل فیل فری ٹو پٹ فارورڈ دیئر کوسچنز اینڈ پرابلمس وٹ ایور دے مے بی ود کمپلیٹ امپیونٹی. ٹھیک ہے نا. تو آبویسلی ایسے فورمز کم ہیں ایگزسٹ کرتے ہیں، بہت نہیں ہے جہاں پہ کوئی بچہ یہ فیل کرے، یعنی لوگ جن کے ذہن میں یہ سوالات ہیں لوگ چھپا کے رکھتے ہیں اس کو، اور پھر وہ اندر سے پھر کیا کرتے ہیں، وہ ایک کلوز کمیونٹیز بنائیں گے. ہمارے یہاں پاکستان میں ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں، ایتھیسٹ وغیرہ اور یہ سارے لوگ ہیں بے دین، انہوں نے اپنی ایک کلوز کمیونٹیز بنائی ہوتی ہیں اور یہ ایکسپوز نہیں کرتے اپنے آپ کو اسی ڈر کی وجہ سے، بیکاز دے ڈونٹ، اور پھر ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے سوالوں کو یہ ایڈریس نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں. تو ایک جو ہے لیک آف ویریشن میتھڈس. اچھا آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، ان ایڈیکیٹ لاجیکل اینڈ ویل پروون اسلامک ڈسکورس. ہمارے پاس ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے سو کال جو اپنے آپ کو اسکالر سا کہتا ہے، جو اللہ معاف کرے ابھی بھی کچھ ایسی چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے جو دین کا بجائے سولوشن پرووائڈ کرنے کے الٹا مذاق بنا رہے ہیں. اینڈ دے ہیو دا پبلک فورم ایز ویل، دے ہیو دا پبلک فورم ایز ویل اینڈ دے آر ایکچولی ڈوئنگ دس. اور یہ لوگ، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹی کمیونٹی نہیں ہے. اگین نا، اگر کوئی بہت زیادہ ایک مارجنلائزڈ کمیونٹی ہو جو یہ کام کرے، نہیں، یہ پاکستان کی میجورٹی کمیونٹی یہی ہے، یہی فالو کرتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے نا. اینڈ دے ہیو اے لاٹ آف اسٹوریز، اللہ معاف کرے. کبھی آپ ان کی کہانیاں سنیں، وہ جو غوث پاک کی کہانیاں، پتہ نہیں آپ نے سنی ہے کہ نہیں، وہ پوری اگر آپ غوث پاک کی کہانیاں سن لیں اللہ معاف کرے تو وہ اتنی ولگر، اتنی گندی ہیں کہ سبحان اللہ، یعنی انسان کو شرم اور حیا آتی ہے. تو پھر اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ متنفر ہو چکے ہیں، بہت زیادہ متنفر ہوتے ہیں. اچھا پہلے سب سے پہلے تو وہ ان سے بھی متنفر ہوتے ہیں، پھر الٹیمیٹلی وہ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں، جن کو کہیں پھر یہ ملنے نہیں پڑتا، اللہ معاف کرے. تو ہمارے پاس جو ہے نا ایڈوکیسی آف اسلام، اس کو صحیح، یعنی ابھی بھی گیپ ایگزسٹ کرتا ہے، اور ہمارے پاس ابھی ایسے اسکالرز کم ہیں جو اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالیں، یعنی ٹھیک ہے نا، اور نکال رہے ہیں الحمدللہ. اسی طریقے سے ایک اور سولوشن اس حوالے سے ہم نے ڈسکس جو کی ہے، وہ جو شیخ احمد یوسف بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ریویژن آف ارلیئر ایفرٹس ٹو رسپونڈ ٹو دا سیم پرابلم. تو کہتے ہیں کہ یاد رکھیے گا، یہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ جو ہم پرابلمس آج سمجھتے ہیں نا، یہ پرابلمس ہر دور کے علماء نے اس کو پرابلم سمجھا ہے. یعنی ایون صحابہ کے دور میں بھی، یعنی جو پرابلم جو میں نے احادیث کا آپ کے سامنے ذکر کی ہے، ان احادیث کے بارے میں کلاسیکل اسکالرس نے بھی کنسرن ریز کیے ہیں. یعنی دے ور آلسو concerned about the interpretation, the real understanding and the interpretations of those ahadith. ایسا نہیں کہ ہمیں آج 21ویں صدی میں نظر آنا شروع ہوا ہے، اچھا یار ان حدیث میں یہ ہمیں، یعنی ان کے معنی کے اندر ہمیں کچھ پرابلم فیل ہو رہی ہے جو ہمیں ہضم نہیں ہو رہا، لاجیکلی ہم سے کنسیو نہیں ہو پا رہی یہ چیزیں. نہیں، اس دور میں تھی. اسی لیے میں نے دیکھا کہ ہمارے کلاسیکل اسکالر، جیسے ان کو شیخ کو بھی پتا ہے، بہت سی کتابیں اس پہ لکھی گئی. میں عام طور پہ امام طحاوی کی کتاب ہے مشکل الاثار. اب مشکل الاثار یہ کتاب ایسی ہے کہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس کے اندر انہوں نے ملٹیپل والیومس کے اوپر ہے، اس کے اندر انہوں نے ایسی تمام احادیث کو اکٹھا کیا ہے جن کے اندر آپس میں تعارض نظر آتا ہے کہ ایک حدیث دوسرے کو کانٹرڈکٹ کر رہی ہے، اس کا عجیب و غریب معنی ہے، اور وہ اس کو ریزولو بتا رہے ہیں کہ اس کی سولوشن کیا ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس کچھ موسوعات تیار کیے ہیں علماء نے، یہ علماء نے، اور انہوں نے، میں نے یہ موسوعات خود ان میں سے بہت سا، یعنی جیسے میں نے کہا نا، میں ڈاؤٹ سیریز جب ہم نے لانچ کی تو اس کے اندر ہم نے بہت سی چیزیں، میں نے ان موسوعات سے یہ انسائکلوپیڈیاز تیار کیے ہیں. ایک انسائکلوپیڈیا ہے محاسن الاسلام، محاسن الاسلام جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ انسائکلوپیڈیا ایسا ہے کہ جنہوں نے کوشش کی ہے کہ اسلام سے متعلق جتنے بھی اعتراضات ہیں، جتنے بھی اعتراض، ان کو اکٹھا کیا اور ان کو رسپانس دیے. کلاسیکل اسکالرس کا جو رسپانس ہے ان کو اکٹھا کیا، اور اس طریقے سے آج کل کا اگر کوئی رسپانس مل سکتا ہے جو ماڈرن سائنس سے بھی، ہم اگر کوئی ماڈرن اسکالر بھی اگر اس کا رسپانس دیتے ہیں جو واقعی ریلائبل رسپانس ہے، اس کو اکٹھا کیا انہوں نے. پھر اس طریقے سے نیچے ایک یہ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بیان الاسلام کے نام سے موسوعہ بیان الاسلام ہے. یہ بھی میں نے اس سے بہت کنسلٹ کیا. اور سبحان اللہ، سمپلی کیا کرنا ہے آپ کو، جو بھی اس طرح کی کوئی آپ کو حدیث یا آیت نظر آتی ہے، آپ کیا کریں کہ علماء کی تشریحات نکال لیں. آپ کو پتہ چلے گا علماء نے اس مسئلے کو واقعی ایڈریس کیا ہوتا ہے. All we need to do is just look. تو ہوتا یہ ہے کہ ریویژن آف ارلیئر اسکالرس، دیکھیں کہ کلاسیکل اسکالرس جو تھے، ایون صحابہ تابعین نے، انہوں نے ان پرابلمس کو کس طریقے سے ریزالو کیے. تو یو ول انشاءاللہ ہیو کانفیڈنس آن یور لیگیسی کہ یار ہم لوگوں نے اس طریقے سے ان چیزوں کو بالکل نظر انداز نہیں کیا، بلکہ یہ چیزیں بینیفیشل بھی رہیں. محاسن الاسلام کو میں نے زیادہ کنسلٹ نہیں کیا، اس کو بھی میں نے کچھ کنسلٹ کیا تھا، لیکن بیان الاسلام کی تو قاعدہ ویب سائٹ ہے، آپ لکھیں، صرف آپ اس کو گوگل کریں اور آگے عربی میں لکھ دیں بیان الاسلام، وہ آپ کو اس کے ویب سائٹ پہ ریلیونٹ کوسچن اور سیکشن نظر آ جائے گا، اور پورا ڈیٹیل میں پورے آرٹیکل ہیں، یعنی 10 15 صفحوں کی ایک ایک چیز کو سیٹسفائی کرتے ہیں آپ کو باقاعدہ، اس کے اندر ریفرنسز، آیات، احادیث. پھر اس طریقے سے ماڈرن ریسرچز. مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم میں نے جب یہ کنسلٹ کیا تھا، میں نے اس حوالے سے کنسلٹ کیا تھا، یہ جو ہے نا وہ حدیث مشہور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکھی کے بارے میں، کہ اگر مکھی کسی لکوڈ کے اندر گر جائے تو اگر اس کا ایک پر اوپر ہے تو دوسرے پر کو ڈبو کے کیا کریں، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے. تو اس حدیث کے حوالے سے، کیونکہ اب آج کل کی ماڈرن سائنسز میں کوئی، وہ کہتے ہیں کوئی ایسی چیز پائی نہیں جاتی، ہونا چاہیے کہ وی شوڈ بی ایبل ٹو ڈیٹیکٹ دیٹ نا، کہ اگر مکھی کے اس پر میں ایک میں اگر کوئی ایسا پوائزن پایا جاتا ہے یا کوئی پرابلمٹک چیز ہے تو اس کا اینٹی ڈوٹ ہونا چاہیے دوسرے پر میں، جو ہمارا دین یہ کہتا ہے.
کہ وہ اس سے کرتی ہے تو اس کو نیوٹرلائز کر دیتی ہے. تو آج کل وہ ریسرچز کہتی ہیں ایسی کوئی چیز نہیں. تو انہوں نے پورے اس مسئلے کو ایڈریس کیا ڈیٹیل میں. پھر پہلے بتایا کہ ایکچولی اس حدیث کا مفہوم کیا ہے. علماء نے اس سے کیا سمجھا, ہمارے صحابہ کلاسیکل علماء نے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو بالکل ہم اسے کسی اور طریقے سے سمجھ رہے ہوتے ہیں. کلاسیکل علماء نے اس کا وہ اوپینین کبھی لیا ہی نہیں ہوتا. they have never thought about it, they have never taken it in that sense کہ یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے, ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے, وہ بالکل ڈفرینٹ سینس میں انہوں نے بیان کیا ہوتا ہے. تو اگین ایسی جو وی ہیو ٹو ایکچولی گو تھرو دوز ٹیسٹ, لیکن اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں علم حاصل کرنا, ٹائم نکالنا. اگین وی ہیو ٹو اسپینڈ اور انکریز آور نالج نا. ریڈنگ بکس, انہوں نے کہا کہ بکس کو بھی کچھ ریڈنگ کیا کریں. مثال کے طور پہ ریڈنگ بکس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی دیر آر سرٹن کنڈیشنز ون نیڈ ٹو آبزرو. فرسٹ, مسکنسیپشنز شوڈ بی کنٹمپریری اینڈ وائڈ اسپریڈ اینڈ دے آر سیریس. اب ہم میں سے کچھ لوگوں کو کتابوں کا شوق ہے نا, تو اب آپ کہیں جی ہم نے کتابیں پڑھنی ہے اس کے بارے میں, چلیں علماء کی کتابیں پڑھتے ہیں, ایکسپرٹس کی کتابیں پڑھتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ ان مسکنسیپشنز کے حوالے سے کتابیں پڑھیں جو واقعی وائڈ اسپریڈ ہے. کوئی چھوٹا سا ایک گروہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے, اور وہ ایک چھوٹی سی مسکنسیپشن جو اتنی وائڈلی اسپریڈ نہیں ہے, اس پر اننیسیسریلی کتابیں پڑھنے کی. مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایگزسٹنس پہ سوال اٹھاتے ہیں. پتہ ہے آپ کو, اب اٹس اے ویری اسمال گروپ. انہوں نے باقاعدہ کچھ ایک دو کتابیں بھی لکھی ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایگزسٹ نہیں کرتے. عجیب بات, مطلب اس سے بڑی بونگی والی بات کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایگزسٹ نہیں کرتے تھے, یہ باقاعدہ اس دور کے اندر ایک فگر کو کریٹ کیا گیا ہسٹوریکلی فار سرٹن بینیفٹس. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایکچولی اٹس اے میتھیکل یعنی انڈیویجول جو ایکچولی ایگزسٹ نہیں. دیر از اے بک آن دیٹ, دیر از اے بک, اے پرسن ہیز ریٹن اینڈ آتھرڈ اے بک آن دس سبجیکٹ. اب مثال, اور ہمارے علماء نے اس کو رسپونڈ کیا. ہمارے ایک عالم دین نے باقاعدہ آرکیولوجیکل ریفرنسز, ان کا نام ہے ڈاکٹر سامی, پتہ نہیں کیا نام ہے, یہ ایک بہت مشہور پبلشر ہے, پبلشنگ ہاؤس ہے تکوین کے نام سے, ان لوگوں نے ایک کتاب پبلش کی ہے, اور انہوں نے باقاعدہ آرکیولوجیکل اس کے رسپانس پہ آرکیولوجیکل ایویڈنسز بتائے ہیں اللہ کے رسول کی ایگزسٹنس کے. یعنی دیر از این آرکیولوجیکل ایویڈنسز اینڈ ریفرنسز فار دی ایگزسٹنس آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ لیجیے, اچھا کہنے کا مطلب ہے میں اب آپ کو اس سبجیکٹ کے اوپر بات کرنا چاہوں, مطلب آپ کہیں جی میں اس پہ پڑھوں, میں وہ وائڈ اسپریڈ ہے ہی نہیں, پہلی بات ہے بونگی سی بات ہے. تو ان نیسسریلی ان چیزوں میں کیوں پڑھیں جو ابھی اتنی زیادہ پریویلنٹ اور اتنی زیادہ کامن نہیں ہے. ہاں کوئی چیز بہت زیادہ وائڈ اسپریڈ ہو جائے تو پھر ہاں اس کے بارے میں پڑھنا پھر ضروری ہے. اس کے بارے میں کچھ لوگ بھی, اسی لیے آپ دیکھیں علماء کہتے ہیں کہ ان نیسسریلی شبہات کو انٹروڈیوس نہ کروائیں. جس بندے کو پرابلم نہیں پتا تو آپ کیوں اس کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں ان نیسسریلی, اس بیچارے کو پریشان کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری کیا ہے, ون شوڈ چوز اے بک دیٹ مینشنز دی مسکنسیپشنز ان جنرل ٹرمز اینڈ آنسرز اٹ ان ڈیٹیل. The opposite approach is unsuitable for the non-specialist but might be helpful for specialists. کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, جنرلی کتابیں ایسی ہمیں پڑھنی چاہیے, اور نان اسپیشلسٹ خاص طور پہ وہ بندہ جس کے پاس ابھی علم نہیں ہے, وہ یہ پڑھے کہ وہ جس کے اندر شبہات کو جنرلی بتایا گیا ہو اور اس کا رسپانس ڈیٹیل میں دیا گیا ہو. اصل میں کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ آپ جو ڈاؤٹ ہوتا ہے اس کو اتنے ڈیٹیل میں بتاتے ہو اور اتنا اچھا ایکسپلین کرتے ہو کہ وہ بندہ کہتا ہے یار سمجھ آ گئی ڈاؤٹ, میرے دل میں ڈاؤٹ بیٹھ گیا ہے, اب اس کی سولوشن کیا ہے. وہ سولوشن بعض اوقات ہماری ویک ہوتی ہے, ہمارا رسپانس اتنا اچھا نہیں ہوتا, لیک لسٹر سا رسپانس ہوتا ہے, وہ بیچارہ ڈاؤٹ سے تو نہیں نکل پاتا. تو ہم سے غلطی, مجھے یاد ہے کہ مجھ سے بھی غلطی ہوئی بہت پہلے. مجھے یاد ہے کہ میں نے نا نیا پڑھانا شروع کیا تو نا میں نے کہا جی ہم نے نا بہت کریٹیکل اپروچ لے کے چلنا ہے. اچھا مجھے یاد ہے کہ میں نے نا میں نے کہا جی حدیث کو پڑھانا ہے. اچھا میں نے نئی نا حدیث کے بارے میں پڑھا ہوا تھا, تو میں بڑا موٹیویٹڈ تھا, اوور زیلس ہو کے میں نے کہا جی حدیث کے دفاع کے اوپر ہم نے بات کریں. اچھا ہوا یہ کہ میں نے کیا کیا, اچھا ڈیرنگ تو میں تھوڑا وہ تھا اس معاملے میں, تو میں نے کیا کیا کہ ہماری ایک کلاس شروع ہوئی تھی بہت پہلے, یہ یوتھ کلب بننے سے پہلے کی بات ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ پتہ نہیں, ہاں یوتھ کلب ابھی نہیں تھا, ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, اس ٹائم پہلے کی. تو میں نے کیا کیا, میں نے ایک کلاس پڑھائی اور اس کے اندر میں نے پڑھائی, ہماس بھائی بھی تھے اس کلاس میں مجھے یاد ہے. تو حدیث کے اوپر سے نا, حدیث کے دفاع کے اوپر, حدیث کے دفاع. اور پھر میں نے کیا کیا, میں نے کہا جی حدیث کے دفاع کے اوپر, ڈیفینس کے اوپر اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں. ڈیبیٹ ایسا کرتے ہیں, میں نے 2 گروپس بنا لیے. میں نے کہا ایک گروپ کیا کرے گا, فور بولے گا اور ایک اگینسٹ بولے گا, اور پھر نا یہ ہوگا, اور پھر ایٹ دی اینڈ میں سولوشن بتاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے نا. اب وہ ہوا یہ کہ وہ جب ڈیبیٹ کی بات آئی تو اب وہ ہوا یہ کہ وہ سارے جو ہے نا سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے اسی طریقے سے آپ کی طرح کے, اور ماشاء اللہ میلز بھی تھے, فیمیلز بھی تھیں, میچور لوگ تھے ماشاء اللہ. تو وہ جناب وہ جو بیچارے جو تھے اگینسٹ والے تھے, وہ اتنے زبردست تھے, وہ اتنے ان کے یعنی وہ ایلوکوئنٹ تھے کہ وہ بیچارے لوگ پریشان ہو گئے یار یہ کیا ہو رہا ہے. اور انہوں نے ایسے, اور پھر وہ بیچارے 4 والے آگے رسپانس دیتے, وہ اتنا زبردست اس کا ریبٹل کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے یار یہ تو کیا ہے.
اچھا وہ اتنا مشکل ہوا کہ اگلے مجھے 3 لیکچرز کے اندر ان کے سوالوں کے جوابات دینے پڑے مجھے, اگلے 3 لیکچرز تک لٹرلی آئی ہیڈ ٹو رسپونڈ فار 3 لیکچرز نیکسٹ ٹائم, کیونکہ میں نے کہا یار یہ اب اعتراضات ہو گئے, مجھے بھی یار یہ واقعی یار یہ تو بڑے سیریس کنسرنز آ گئے اٹھانے. پھر مجھے باقاعدہ جا کے کچھ سوالوں کو میں نے اس وقت ایڈریس کیا, پھر باقاعدہ پھر میں نے کیا کیا, میرے اگلے 2 لیکچرز میں تیاری کرتا تھا, جا کے پورا ہفتہ تیاری کرتا تھا, کلاسیکل اسکالرس کی کتابیں کھولتا تھا, پھر نکال کے اس میں, لیکن اس سے الحمدللہ مجھے بڑا فائدہ ہوا. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ وہ پتہ نہیں بچے تو نہیں ماشاء اللہ بچے وہ لوگ تھے کہ پتہ نہیں ان کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا, لیکن بہرحال کچھ مجھے اندازہ اس بات کا ہوا تھا, اور کچھ لوگوں نے فیڈ بیک بھی دیا کہ جو ہے نا ہمیں یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شبہات کو ہم اتنے ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ وہ اس کا رسپانس, تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ شبہات کو جنرلی بیان کرنا چاہیے, موٹا 1-2 چیزیں, اور اس کا رسپانس بہت اچھا اور ڈیٹیل ہونا چاہیے تاکہ بندہ انفلوئنس نہ ہو, ٹھیک ہے. ہاں باقی جو اسپیشلسٹ آدمی ہے, جیسے مثال جس نے ڈیبیٹ کرنی ہے, جو پولیمکس کے اندر انوالوڈ ہے, اس کو ڈیٹیل اس کا مسئلہ پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ اس نے آگے جا کے ڈیبیٹ کرنی ہے. مثال کے طور پہ ہم انٹیلیجنٹ ڈیزائن وغیرہ جیسے کہ آرگومنٹس ہم لے کے آتے ہیں, ID انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہو گیا, اس طریقے سے آرگومنٹس ہو گئے نا, اگر آپ کو ان کے اندر لوپ ہولز ہیں. اسی طریقے سے ایون یہ جو ہمارے آرگومنٹس ہیں, ایون یہ جو ایگزسٹنس, یہ جو اس کے ہیں نا ایگزسٹنس آف گاڈ کے حوالے سے بہت سے کمپیلنگ ایویڈنسز ہوتے ہیں, ان میں کئی جگہوں پہ لوپ ہولز پائے جاتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اگر آپ کو اگر آپ ڈیبیٹس کرنے جا رہے ہیں, کسی سے آرگیو کرنے جا رہے ہیں, اور اگلا بندہ انفارمڈ ہے, ویل انفارمڈ ہے, اور آپ کو ان کے آرگومنٹس کے لوپ ہولز کا نہیں پتا نا, تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. تو آپ کو بہت زیادہ اپنے آپ کو اس پہ تیار کرنا. لیکن ایک نان اسپیشلسٹ کے بارے میں, اچھا جی, اسپیشلسٹ اسکالرس کے پاس جانا چاہیے, ایسے اسکالرس کے پاس جائے جو اسپیشلسٹ ہو اس چیز کا. ایسا بندہ جس کے پاس نہیں ہے تو آپ تھوڑے سے ڈس اپوائنٹ ہوں گے, ہو سکتا ہے اس بیچارے کو پریشان کر دیں آپ. اور آخری چیز کیا ہے, یو انڈرسٹینڈ دا ٹرمینالوجیز دیٹ دے یوز. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں, ہمیں ان کی ٹرمینالوجی سے, امام شاطبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الموافقات, اس پہ ان کے مقدمے کے اندر انہوں نے یہ بات بہت اہم ذکر کی ہے. وہ کہتے ہیں, انہوں نے ذکر کیا کہ کس طریقے سے آپ صحیح فہم حاصل کر سکتے ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ دین کا صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک کنڈیشن یہ بتائی. پہلی بات تو یہ کہ علماء سے پڑھیں, وہ علماء جو ایک لیگیسی کے ساتھ جڑے ہوئے. دوسری چیز انہوں نے بتائی کتابوں کو بھی آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں, لیکن کتابوں کے لیے انہوں نے کنڈیشن یہ بیان کی ہے کہ آپ کتابیں وہ پڑھیں جب آپ اس کنڈیشن کے ساتھ کتابیں پڑھیں کہ آپ کو ان کی ٹرمینالوجیز, آپ کو ان کی جو وہ ساری ٹرمز جو یوز ہوتی ہیں ان کا پتہ ہو. اگر آپ کو ان کی ٹرمز کا نہیں نا پتہ تو پھر آپ کنفیوز ہو, الٹا فائدہ دینے کے الٹا نقصان ہو جائے گا. مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی ایتھیزم کے اوپر حوالے سے کتاب پڑھتے ہیں جو فلسافیکل آرگومنٹس کے ریبٹل میں لکھی گئی ہے, اگر آپ کو ان فلسافیکل ٹرمز کا نہیں پتہ اور آپ کو ان کی امپلیکیشنز اور کنوٹیشنز کا نہیں پتہ تو آپ پریشان ہو جائیں گے, الٹا پھنس جائیں گے, بلٹا الٹا فائدہ ہونے کے آپ اور کنفیوز ہو جائیں گے. تو اس لیے ایسی کتابیں تب کنسلٹ کریں آپ جب آپ کو کچھ چیزوں کا پتہ ہو کہ وہ کتابیں جو ہیں وہ کون سی ٹرمز یوز کر رہی ہیں, کون سی سائنس کو ایڈریس کر رہی ہیں. مثال کے طور پہ فلسفی آف سائنس, منطق, لاجک, اس طرح کی چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے کلاسیکل اسکالرز جب لکھتے ہیں, ابن تیمیہ رحمہ اللہ, اس طرح کے بڑے بڑے امام غزالی وغیرہ, اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں گے تو یو کین ناٹ ایکچولی اپریشیٹ دیئر ورکس unless and until you have کچھ knowledge of balagha, you have knowledge of mantiq, you have the knowledge of Arabic grammar in detail, کیونکہ بہت سے آرگومنٹس وہاں سے آتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہاں پہ ہم انشاءاللہ بات کو مکمل کرتے ہیں. باقی یہ تھا کہ strengthen your certainty, دوسرا رول تھا, وہ انشاءاللہ ہم اگلے انشاءاللہ سیشن میں کور کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.